السلام علیکم ایوری ون. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت شکریہ اس ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے پیچھے جو انٹروڈکشن ٹو سیکول پڑھا، مائی سیکول پڑھا، اس ویڈیو سے میں نے دیکھا کافی لوگوں نے دیکھی ویڈیو اور لائکس بھی تھے، تو مجھے خوشی ہوئی اور اس چیز کو اچھا لگا کہ لوگ اس چیز کو، یہ کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سوری آئی فارگاٹ اباؤٹ دس، کہ مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ مجھے میری کمپنی کی طرف سے کافی زیادہ ٹاسک ملے تھے، جس کی بدولت میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی، اور انہی ٹاسک کو میں بہت دیر تک سالو کرتی رہی، کام کرتی رہی. آج تھوڑا سا ٹائم نکلا تو میں نے سوچا چلیں ایک ویڈیو بنا لی جائے. اچھا جی، جو آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے، میں نے اس کا ٹائٹل تو نہیں بنایا کوئی بھی، لیکن آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ٹیبلز اینڈ کیز ان سیکول. اچھا، ٹیبل اینڈ کیز ان سیکول، اس کا سب سے جو بیسک مقصد ہے بتانے کا آپ کو اس سیکول کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، 2 قسم کے ڈیٹا سورسز ہوتے ہیں، اور وہ 2 قسم کے جو ڈیٹا سورسز ہیں جن میں ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے اور نان ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے. ایک RDBMS ہے اور ایک NRDBMS ہے. دونوں ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بالکل نیو آیا ہے، لائک ہماری کمپنیز میں، ہماری پہنچ میں، جو کہ ابھی صرف لائک ابھی بہت کم ایسی کمپنیز ہیں، ابھی بہت سے ایسے بزنس شروع ہوئے ہیں جو اپنا ڈیٹا ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کے اندر اسٹور کرتی ہیں. لائک ہم آسان الفاظ میں دیکھیں، جو اپنا ڈیٹا آرگنائزڈ رکھتی ہیں، اپنا ڈیٹا اچھے طریقے سے اسٹور کرتی ہیں ٹیبلز کے اندر، اور پھر لیبلنگ کر کے اس طریقے سے اسٹور کرتی ہیں. اور جبکہ ابھی بھی دنیا کی جو آلموسٹ 60% جو ڈیٹا ہے وہ انسٹرکچرڈ ہوتا ہے، جس میں نہ ٹیبلز ڈیفائن ہوتے ہیں، جس میں نہ کوئی ہمیں کالم، روز، نہ کوئی لیبلز، کچھ بھی نہیں پرووائڈ ہوتا. بس وہ ایک CSV فارمیٹ، ٹیکسٹ فارمیٹ کے اندر ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے. اب اس ڈیٹا کا سب سے بڑا مقصد، وہ ڈیٹا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ وہ ڈیٹا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک انسٹرکچرڈ ڈیٹا پڑا ہے، اس کو ہم جو NRDBMS ہے، جس طرح دوسرے فائل فارمیٹس ہیں، ٹیکسٹ CSV ہو گیا، JSON ہو گیا، XML ہو گیا، یہ سارے فائل فارمیٹس کو کسی ڈفرینٹ لینگویجز کے تھرو، ڈفرینٹ فارمیٹس کے تھرو ایکسیس کیا جا سکتا ہے، ان کو انالائز کیا جا سکتا ہے. اچھا، جو ہم نے آج کے ٹاپک میں بات کرنی ہے، میرا یہ سارا آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو ہمارے پاس RDBMS ہوتا ہے، اس کی ایک ظاہری شکل یہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ RDBMS اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، جس کے اندر آپ اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں ٹیبلز کی صورت میں، کیز کی صورت میں، اس کی بہترین آرگنائزڈ طریقے سے سٹور کرتے ہیں، جس میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ ہم اپنا ڈیٹا اس طریقے سے سٹور کرتے ہیں، لائک ان کی فارم میں سٹور کرتے ہیں، ٹیبلز کی فارم میں. اوکے، اینڈ یہ جو آپ کے سامنے ایک ٹیبل ابھی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، یہ ٹیبل ہے جو میں نے بنایا ہے امپلائیز کا، ایک کمپنی کے ڈیٹا کا ٹیبل بنایا ہے، جس میں ہے ہمارے پاس امپلائی کی ID ہے، امپلائی کا نیم ہے، امپلائی کا ڈپارٹمنٹ ہے، امپلائی کا سپروائزر ہے، اور مینیجر ID ہے. اب یہ جو امپلائی ID ہے، یہ پورا کالم، یہ ایک ورٹیکل جو ہمارے پاس ویلیوز ہیں، اس کالم کے اندر وہ اس کالم کا ایٹریبیوٹ کہلاتی ہیں. اور یہ جو ایک رو ہے، یہ ایک رو جو ہاریزونٹل وے میں
ڈیٹا کو پریزنٹ کر رہی ہے اس کو ہم رو کہتے ہیں. ایک ایسی چیز جس کے اندر ہمیں سارے کا سارا ڈیٹا ایک ساتھ مل جائے. اب دیکھیں یہ امپلائی نیم ہے احمد سلام, اس کا امپلائی آئی ڈی, امپلائی ڈپارٹمنٹ, لائک یہ بندہ کدھر کدھر بلانگ کرتا ہے, کیا اس کا آئی ڈی ہے, اس کا سپروائزر کون سا ہے, اس کا مینیجر کون سا ہے, یہ کس برانچ میں کام کرتا ہے. ٹھیک, اب یہ سارے کا سارا ڈیٹا جب ہمیں ایک رو میں مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو احمد سلام سے ریلیٹڈ ہے وہ ہمیں ایک ہی رو کے اندر سارے کا سارا ڈیٹا دستیاب ہے, مل گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اب ہم کرتے ہیں ایک ورٹیکل لائن, میں نے آپ کو بتا دیا ایک ورٹیکل لائن کو ہم اس ورٹیکلی پریزنٹڈ ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں کالم, اور اس ہاریزونٹلی پریزنٹڈ ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں رو. اوکے, اب ہمارے پاس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیز کیا ہوتی ہیں, ٹیبلز کا آپ کو پتہ چل گیا, کیونکہ میں اس ویڈیو کو تھوڑا شارٹ بنانا چاہتی ہوں اور اس لیے کہ ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ 7 ڈیز آلریڈی ہو چکے ہیں پہلی ویڈیو اپلوڈ ہوئے, تو اب یہ ناانصافی ہوگی اگر میں نے ویڈیو نہ اپلوڈ کی تو. اوکے, اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے کہ اچھا جی ہم بات کر رہے تھے اس چیز کی کہ اب ٹیبل کا تو آپ سب کو پتہ چل گیا کہ ٹیبل کیا چیز ہے جس کے اندر کالمز اور روز کی فارم میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ ایک سیل جس کے اندر صرف یہ امپلائی آئی ڈی پڑا ہوا ہے, یہ اگر ایک سیل آپ پورے ڈیٹا کو ختم کر کے صرف ایک یہ سیل رہنے دیں تو کیا یہ ایک سیل بھی ٹیبل پریزنٹ کرے گا؟ دس از اے کویسچن فار یو گائز, جسٹ یہ آپ سب کے لیے کویسچن ہے. آپ سب اس کو کامنٹس میں بتائیں کہ کیا یہ ایک ٹیبل پریزنٹ کرے گا. صرف ایک سیل اس پورے ٹیبل کا, کچھ بھی لے لیں, امپلائی نیم خالی لے لیں یا ایک امپلائی ڈپارٹمنٹ, جو ایک سیل پہ مشتمل ہو ڈیٹا, وہ کیا ٹیبل پریزنٹ کرے گا؟ اچھا, ٹیبل کو پریزنٹ کرے گا. اوکے, اب دوسری کویسچن یہ ہے کہ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ سب کو تو میں نے یہ کیا ہے گرے کلر کیا ہے, لیکن اس کو میں نے آ کے ایک یہ کلر کیوں کر دیا ہے, یہ کلر یلو کلر کیوں کر دیا ہے؟ اچھا, اس کی بھی ایک ریزن ہے. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا دوسرا ٹیبل جو میں نے اس کے ساتھ ہی بنا رکھا ہے. دوسرا ٹیبل ہے ہمارا مینیجرز کا ریلیٹڈ. یہ مینیجر آئی ڈی ہے, مینیجر نیم ہے, پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, برانچ آئی ڈی ہے, لائک وہ مینیجر کس ڈپارٹمنٹ کو مینیج کر رہا ہے, کس ڈپارٹمنٹ میں مینیجر ہے. اوکے, اب جی ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا, اب دیکھیں آپ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ آپ کو جیسے ہی اگر آپ کسی یونیورسٹی, کسی اسکول, کسی ایون کہ آج تو ہمارے یہاں پی اینس کا ڈیٹا وہ بھی اتنا اچھے طریقے سے آرگنائزڈ ہوتا ہے کہ ان کو بھی کچھ نمبر الاٹ ہوتے ہیں, کچھ نمبر اسائن ہوتے ہیں. جس طریقے سے یہ آئی ڈیز کے نمبر اسائن ہوتے ہیں کہ ہر بندے کی ڈیفرنٹ آئی ڈی ہوتی ہے اور ہر بندہ اپنی آئی ڈی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس ڈپارٹمنٹ کا ہے, لائک کس اسکول سے بلانگ کرتا ہے. جو میں نے امپلائیز کو آئی ڈی دیا ہے وہ 101, 102, 103, 104, 105 اینڈ 106 اینڈ سو آن, اس طریقے سے ہے. لیکن ڈفرینٹ اسکولس میں جائیں, لائک میرے یونیورسٹی میں جہاں سے میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے میتھمیٹکس میں, وہاں پہ یہ جو ہے ہمارا یہ آئی ڈی ہے یہ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لائک میرا ایم فل کا آئی ڈی تھا PHMAT, آگے ڈفرینٹ ڈیجٹس تھے ہمارے. تو لائک وہ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر ایک کو ڈفرینٹ آئی ڈی دیا ہے. اوکے, اور اسی طریقے سے سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے آئی ڈی. تو یہ جو آئی ڈی جو ریپیٹ نہیں ہو سکتا, لائک میرا آئی ڈی کسی کو نہیں دیا جا سکتا, وہ اب لائف ٹائم میرے پاس مجھے ہی اسائن ہوا اور وہ میرے پاس ہی رہے گا. ٹھیک, کیونکہ جب کمپنیز اپنا ڈیٹا سٹور کرتی ہیں, جب انسٹیٹیوٹس اپنا ڈیٹا سٹور کرتی ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کو ان کے نیم سے نہیں جانتی, وہ ان کی آئی ڈیز سے جانتی ہیں, وہ ان کا آئی ڈیز لگاتی ہیں. اسی طریقے سے جیسے آپ لوگوں کے پاس, ہر ایک کے پاس اب تو شناختی کارڈ کا دور ہے,
ہر ایک کے پاس شناختی کارڈ ہوگا، اور اپنے شناختی کارڈ کا نمبر دیکھیں، کبھی بھی کسی دوسرے سے آپ کے شناختی کارڈ کا نمبر میچ نہیں کرے گا. اوکے، سو دس از دا سیم تھنگ ود آور تھم پرنٹ. ہمارے انگوٹھے کے نشان سے، انگوٹھے کی اور یہ ہمارے پورس، ان کا بھی یہی سسٹم ہے کہ یہ بھی کسی سے میچ نہیں کرتے، یہ بھی ایک سیپریٹ چیز ہے ہماری. ٹھیک ہے، ہر ایک انسان کا اپنا تھم پرنٹ ہے، ہر ایک انسان کا اپنا انگوٹھے کا نشان ہے، وہ کسی سے میچ نہیں کرتا. تو جو ایسی چیز جو صرف ایک ہی بندے کو اسائن ہو اور اس کو بعد میں رپیٹ نہ کیا جا سکے کسی اور کے لیے، تو وہ ہمارے پاس ہوتی ہے پرائمری کی. پرائمری کا مطلب ایسی جو بالکل بیسک اور صرف اس بندے کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہو، اس بندے کے ساتھ، کسی پروڈکٹ کے ساتھ. صرف یہاں بات انسانوں کی نہیں ہو رہی ہے. ہم کبھی آپ سپر مارکیٹ گئے ہوں، مارکیٹ گئے ہوں، بازار گئے ہوں، کبھی کسی چھوٹی سی، حالانکہ اب تو بہت جگہوں پہ اسکینس آ گئے ہیں. اب آپ کہیں کسی شاپ کے اندر جائیں تو کسی پروڈکٹ کو پکڑ کے اگر اس کی پرائس چیک کرنا چاہیں یا چیک آؤٹ کرنا چاہیں کہ آپ اس کی پرائس کیا آتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کیشیئر کے پاس جائیں گے اور اس کو جا کے بولیں گے کہ بھائی اس کی پرائس ہمیں بتا دو، اس کی کیا قیمت ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ فٹافٹ اس کو نکالے گا اور اس کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی نا لائنیں لگی ہوں گی، ایک باکس کے اندر کالی سی لائنیں لگی ہوں گی، تو وہ اس کو بولتے ہیں بار کوڈ. وہ اس بار کوڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک نمبر ہڈن ہوتا ہے، اس بار کوڈ کے اندر نمبر سٹور ہوتا ہے. انہوں نے بار کوڈ اس کو پکچر بنا کے اس کے اوپر لگایا ہوتا ہے. جب وہ اس کو اسکین کرتے ہیں تو ہمارے پاس بار کوڈ آ جاتا ہے. اب وہ اس بار کوڈ کے اندر کیا ایسا نمبر سٹور ہے؟ یہی آئی ڈی نمبر سٹور ہے. یہ اس پروڈکٹ کو دیکھنے کے لیے، اس پروڈکٹ کے اگینسٹ جتنی معلومات ہیں اس کے اندر سٹور ہیں، ان کو ریٹریو کرنے کے لیے، ان کو فیچ کرنے کے لیے ہم وہ اسکین کرتے ہیں اور ہمارے سامنے فٹافٹ اس کی کیش آ جاتی ہے کہ یہ اس کی اتنی قیمت ہے. ٹھیک. اور سب سے پرائمری کی اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو انگوٹھے کا نشان بتایا، تو یہ آبویسلی ہر انسان کی ایک اپنی پرائمری کی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. کچھ بھی ہو ہر انسان اپنی فنگر پرنٹ سے پہچانا جا سکتا ہے. اوکے، اچھا جی، اور یہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اچھا، اب ایک اور چیز، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. جو بھی میرے ذہن میں آیا میں آپ سب کو یہ بتانا چاہ رہی تھی دوبارہ کہ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے سارے ٹیبل کو کلر گرے کیا لیکن میں نے اس خالی کالم کو کلر یلو کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ میں نے جب دوسرا ٹیبل بنایا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر مینیجر آئی ڈی ہے، مینیجر نیم ہے، پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور برانچ آئی ڈی ہے. یہ کیا ہوا؟ اب اس کا بھی کلر گرین ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے سارا کہ ہم نے جب دیکھا کہ ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ سائرہ حبیب کا امپلائی سپروائزر ہے 105، لیکن اس کا جو مینیجر آئی ڈی ہے وہ ہے 6. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ایک مینیجر بھی ہے. امپلائی سپروائزر کا مطلب کہ یہ بندی شانزِ ذوالفقار یہ ہے سائرہ حبیب کی سپروائزر. لائک یہ سائرہ حبیب جونیئر ہوگی جس کی وجہ سے اس کو سپروائز کرنے کی ضرورت ہوگی. تو اس کمپنی نے یہ سوچا کہ اسی کی سینئر کو اس کے اوپر سپرویژن پہ لگا دیا جائے تاکہ اس کی ساری جہاں وہ اسٹک ہو، جہاں اس کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہاں وہ اس کو مدد کر سکے. اوکے، اور اب یہ چیز جو ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ ہے مینیجر آئی ڈی. اب یہ جو فورن کی ہے ہمارے پاس، اس کا چکر اس طریقے سے ہے کہ یہ فورن کی ہم ادھر اس لیے ڈیفائن کرتے ہیں کیونکہ ہم نے جب کسی دوسرے ٹیبل کو پہلے ٹیبل کے اندر انپٹ کرنا ہو یا اس کی کوئی ایسی معلومات جو ہم نے پہلے ٹیبل کو سے ریٹریو کرنی ہو، ڈالنی ہو اس کے اندر، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہو ان سے، تو پھر ہم ایک کی ڈیفائن کرتے ہیں، فورن کی، ایسی کی جو کسی دوسرے ٹیبل کو ریلیٹ کرتی ہو.
ٹھیک. جس طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ یہ مینیجر آئی ڈی اس کا کلر یلو ہے, اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو ہمارا ہے ٹیبل مینیجرز کا, مینیجر سے ریلیٹڈ ٹیبل ہے, وہ ہمارے پاس یلو ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کالم اس ٹیبل سے لیا گیا ہے جو اس کے اندر اپینڈ کیا گیا ہے, مطلب جوڑا گیا ہے اس کے اندر. کس لیے؟ کیونکہ ہمیں ادھر اس ٹیبل کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کی ضرورت تھی کہ ہم نے ایک بندے کی پورا ڈیٹا چاہیے کہ اس کا مینیجر کون سا ہے, یہ کون سی برانچ میں کام کرتا ہے. تو ایسا کالم, ایسی کیز, ایسا ٹیبل کے اندر کچھ ایسی ایڈیشن جو ہمیں کسی اور ٹیبل سے لائک وی کین سے بورو کر کے, ہمیں کسی اور ٹیبل سے ادھار لے کر اپنے ٹیبل کو مکمل کر کے دکھائی جائے, وہ کون سی کہلاتی ہے؟ فارن کی کہلاتی ہے. ٹھیک. اگر ابھی میں یہ لیٹ سے ریموو کر دوں یہ والا ڈیٹا, اتنا سا یہ مینیجر آئی ڈی ریموو کر دوں, تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ ہمارے پاس یہ خالی ایک ٹیبل بچ جائے گا. اب ہمیں اس کا مینیجر ڈھونڈنے کے لیے کسی اور ٹیبل کے اندر جانا پڑے گا. جب پھر ہم کسی اور ٹیبل کے اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا, اب ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ ہم نے اس کی برانچ بھی دیکھنی ہے کہ یہ مینیجر کس برانچ میں کام کرتا ہے, یہ لائک کس برانچ کا ہے. اب یہ برانچ دیکھنے کے لیے پھر ہمیں یہ بھی نہیں لگائیں گے, تو پھر ہم برانچ کے ٹیبل میں چلے جائیں گے کہ برانچ اب دیکھتے ہیں کہ کون سی برانچ میں کام کرتا ہے. پھر ہم اس کو ڈھونڈتے پھریں گے ایک نمبر کی وجہ سے. لیکن ان چیزوں نے ہمارے لیے کیا کام آسان کیا؟ فارن کیز نے ہمیں بتا دیا ایک ہی ٹیبل کے اندر کہ سائرہ حبیب جس کا ڈپارٹمنٹ ٹریننگ سیلز ہے, اس کا امپلائی سپروائزر اسی کی سینئر ہے شانزی ذوالفقار, جس کا مینیجر آئی ڈی 6 ہے. اینڈ اوکے, oh sorry, this was a branch ID. I have defined this branch ID. Okay, no worries. آپ یہی دیکھ لیں کہ اس کی برانچ آئی ڈی کی کون سی برانچ میں کام کرتا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برانچ آئی ڈی کون سی ہے ہمارے پاس 6 سیلز کی برانچ میں. تو یہ برانچ آئی ڈی ہے, یہ جس کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سیلز ہے. اوکے, اور یہ ہے 6 نمبر پہ ہمارے پاس فیصل آباد کے, یہ فیصل آباد میں کام, یہ اس کی برانچ فیصل آباد میں ہے جس میں یہ بندی کام کرتی ہے. اوکے. اچھا, ادھر سے آپ کو تھوڑا بہت یہ تو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا کہ لائک فارن کی کسے کہتے ہیں, پرائمری کی کسے کہتے ہیں, ٹیبلز کسے کہتے ہیں, اور کالمز روز کسے کہتے ہیں, اور ان کی انٹریز کیا ہوتی ہیں, ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں. اور اب سب سے جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب مجھے بتائیں کیا, اچھا آپ سب مجھے بتائیں کہ کیا ایک ٹیبل کے اندر 2 پرائمری کیز یا 2 پرائمری کیز ایگزسٹ کر سکتی ہیں؟ لائک ایک ٹیبل کے اندر فرض کریں کہ یہ ایک امپلائی آئی ڈی ہے اور ایک یہ امپلائی نیم ہے یا امپلائی ڈپارٹمنٹ ہے, یا کہہ لیں کہ یہ برانچ یہ مینیجر آئی ڈی ہے. تو کیا یہ ایک اسی ٹیبل کے اندر 2 پرائمری کیز ایگزسٹ کر سکتی ہیں؟ چلیں لیٹ سے بناتے ہیں اس کو, ساتھ ریئل ٹائم ایکسیس کرتے ہیں اس کو. اوکے, آئی وانٹ ٹو اوپن دس فائل. اوپن دا فائل آئی ہیو. اوکے, لیٹس سے وی وانٹ ٹو, سب سے پہلے تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے, برانچ آئی ڈی, اور اس کا ہم نے کلر کرنا ہے گرین. اوکے, دیٹس گڈ. اچھا, اب ہم کیا دیکھیں گے, میں نے جو آپ کو کہا ہے ہم دیکھیں گے کہ ایک بندہ جو ایک بندہ جس کا پرائمری کی کیا وہ 2
ریپیٹ ہو سکتی ہیں، جبکہ ہم نے پہلے بتایا کہ ایک پرائمری کی صرف ایک ہی انسان کو الاٹ کی جاتی ہے، اسائن کی جاتی ہے، اور وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتی، وہ کبھی کسی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے پاس یہ بندہ جو ہے لیٹس سے کہ okay, I am just thinking to insert 2 entries which is also showing 101 and copy and here paste and copy and this paste. اچھا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو ابھی سب یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، ممکن ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن اٹ از پاسبل. جیسے ہی ہم دیکھیں کہ ہم نے یہ اس کو اٹس آلریڈی کارپوریشن لائک لیٹس پٹ ہم ان اکاؤنٹس. اوکے، اکاؤنٹس، گریٹ. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس امپلائی آئی ڈی ہے 101 who is احمد سلام and he belongs to the department employee department. یہ ہمارے پاس 101 آئی ڈی ہے، یہ اس کا نام ہے احمد سلام اور یہ کارپوریشن ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہے. لیکن اب یہ آئی ڈی تو ہمارے پاس آگے بھی ہے 101، لیکن ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ آئی ڈی ہمارے پاس ریپیٹ نہیں ہو سکتی. جی بالکل ایسے ریپیٹ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ بندہ ایٹ اے ٹائم 2 ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کی ویلیو تھوڑی ڈفرینٹ ہے، یہاں پہ اس کا ڈیٹا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، کہ یہ ایک ساتھ کارپوریشن ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرتا ہے اور سیلز ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرتا ہے. لیٹس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنا اوور ٹائم سیلز ڈپارٹمنٹ میں لگاتا ہو اور ویسے کارپوریشن میں کام کرتا ہو، لیکن اس کا جو امپلائی آئی ڈی ہے وہ ہے 101. اب ہم دیکھیں گے کہ جیسے یہ لڑکی ہے سائرہ حبیب، یہ سیلز میں کام کرتی ہے، لیکن اسی طریقے سے یہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرتی ہے. ان 2 چیزوں کے ڈفرینس کی وجہ سے ان کا پرائمری کی ریپیٹ ہوئی ہے، جبکہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ ریپیٹ نہیں ہو سکتی. لیکن جب بھی ہم کسی اپنے ڈیٹا کے اندر چینج کریں گے، اس کے اندر چینج لے کر آئیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اگر ہماری پرائمری کی میں یہ نمبر ریپیٹ ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے، کیونکہ ہمارے اس کے اگینسٹ جتنا ڈیٹا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ چینج آیا ہے. اسی طریقے سے یہ سلار صدیق، یہ بندہ پہلے کام کرتا تھا، یہ ابھی بھی اس سے نہیں کام کر رہا ہے. اوکے، اس کا ڈپارٹمنٹ چینج کرتے ہیں، کارپوریشن. اوکے، یہ اب کارپوریشن میں کام کرتا ہے اور پہلے یہ اکاؤنٹس میں کام کرتا تھا. اسی وجہ سے اس کا کیا ہوا، پرائمری کی ہماری ریپیٹ ہو گئی. اوکے جی، آج ہم نے اس چیز کے بارے میں سیکھا کہ ٹیبلز کیا ہوتے ہیں اور کیز کیا ہوتی ہیں. کیز میں پرائمری کی کیا ہوتی ہے، فارن کی کیا ہوتی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فارن کی تو آبویسلی ایک ٹیبل میں چاہے آپ اس سے ریلیٹڈ 1000 فارن کیز ڈال لیں، چاہے وہ ڈیٹا اتنا بڑا ہو کہ اس سے ریلیٹڈ 1000 ٹیبلز بنتے ہوں، تو 1000 فارن کیز بھی ڈال سکتی ہیں. لیکن ایک ہی ٹیبل کے اندر پرائمری کی تبھی سیم رہے گی جب اس کے اگینسٹ ڈیٹا کبھی دوبارہ چینج نہ ہو. اس ٹیبل میں پرائمری کی دوبارہ ریپیٹ ہو سکتی ہے، جبکہ جہاں ہمیں پتہ ہو کہ اس کے اگینسٹ جو ڈیٹا ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اوکے جی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو گائز. پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.